آج کی نشست میں طلاق اور عدت کے ضروری مسائل اور اس حوالے سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کے ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کائنات میں رنگ بھرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت اماں حوا کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ النساء کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس، ایک جان آدم سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے، ہوا کو پیدا کیا ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ جل شانہ نے ان دونوں سے، آدم اور ہوا سے، بہت سارے مرد عورتیں اس زمین میں پھیلا دیے۔ تو عورت کو اللہ جل شانہ نے اس لیے بنایا ہے، اس لیے تو کسی نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات، عورت کے وجود سے اس کائنات کی تصویر ابھر کے آتی ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ تو اگر عورت نہ ہوتی اور اگر نہ ہو کسی کی زندگی میں تو اس کی زندگی ادھوری ہے، ناتمام زندگی ہے اور بے چینی والی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا کر کے بنایا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے انسانوں کے علاوہ جتنے بھی حیوانات ہیں، یعنی صرف انسان نہیں، انسان بھی اور ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی جاندار حیوانات ہیں، سب کے جوڑے جوڑے بنائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انسانوں کو اس زمین میں ان جوڑوں کو آپس میں زندگی گزارنے کے طریقے اور اصول بھی بیان فرمائے۔ اب اگر تو انہی اصولوں کو فالو کیا جائے اور ان کے مطابق یہ مرد و زن، یہ جوڑے چلتے رہے تو زندگی بہت زبردست گزرتی ہے اور اس زندگی میں چین اور سکون ہوتا ہے۔ لیکن جب ان اصولوں کو بائی پاس کیا جاتا ہے تو پھر زندگی میں بے چینی ہو جاتی ہے۔ وہی جوڑا جو ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہی جوڑا وہ ایک دوسرے کے لیے بے چینی کا، نفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے وہی جوڑا ایک دوسرے کے لیے محبت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے بغیر زندگی گزارنے میں عافیت سمجھتا ہے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق اللہ جل شانہ کے ان اصولوں کو توڑنے کی وجہ سے ہے۔ جب ان اصولوں پر یہ انسان کاربند رہتے ہیں تو پھر وہ محبت ہی محبت ہے، پھر سکون ہی سکون ہے۔ اس لیے سورۃ الروم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا
کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی تمہاری طرح کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، عورتیں بنائی ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو اپنی نشانی بنایا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر سے بے چینی ختم ہو جائے، تمہاری زندگی کے اندر سے اضطراب ختم ہو جائے، تمہاری زندگی کے اندر چین اور سکون پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو، اللہ نے اس مرد کے جوڑے کو تو اپنی نشانی قرار دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تمہارے لیے باعث سکون ہے، تمہارے لیے باعث راحت ہے۔ تو پھر انسانوں کے اندر جب یہ معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ وہ انسان کے اپنا کردار ہے، اس کے اپنی اس کی پالیسی ہوتی ہے، اپنا اس کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جس چیز کو سکون بنایا تھا وہ سکون اس کے لیے بے سکونی بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو ہمارے ہاں وقت بہت مختصر ہے، اس میں اتنی لمبی بات شاید میں نہیں کر سکوں گا، لیکن زندگی کے ہر پہلو کی اسلام نے پوری رہنمائی کی ہے، پوری رہنمائی کی ہے۔ کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو، لیکن سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر معاملات بگڑتے ہیں، پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو سمجھیں کہ جب کوئی دو اشخاص، دو ذاتیں آپس میں نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سیکھ کر اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اور پھر بگاڑ تک نوبت نہیں آنی چاہیے۔ لیکن آج کل اس دور میں برداشت، حوصلہ، صبر ختم ہو گیا ہے۔ پہلے تو لوگوں نے اس نکاح کو، اس طلاق کو مذاق بنا دیا ہے، اور اس کو شاید اس نکاح کو چند دن کا چسکا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر عجیب سے حالات بن جاتے ہیں، اور پھر لوگ تھانے کچہری تک پہنچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ذات کے دشمن بن جاتے ہیں۔ حالانکہ تو قرآن کریم میں تو اللہ نے اس کو سکون بنایا، لیکن وہ تو دشمن بن گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانوں نے اپنے جو اس کا انسانوں کا کردار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے طلاق تک تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اور طلاق کو جو جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، مباح چیزیں ہیں، سب سے برا ناپسندیدہ طلاق کو قرار دیا گیا ہے۔ ابغض الطلاق الی اللہ، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ فرمایا کہ حلال مباح چیزیں جتنے بھی ہیں ان میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز وہ اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ تو اس تک تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اور اگر کہیں معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس سے نکلنے کا طریقہ بتایا ہے کہ پہلے تو آپس میں میاں اس کو سمجھائے اور اس کو کوشش کرے کہ بات کہیں تیسرے فرد تک نہ پہنچے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے، وہ تمہاری بات نہیں مانتی، تو کیا کرنا ہے؟ فاعظوہن، فرمایا ان کو پیار سے سمجھاؤ، زبان سے سمجھاؤ۔ اگر نہیں سمجھتی وہجروہن فی المضاجع، یہ دوسرا سٹیپ ہے، پھر آپ نے اس کا بستر جدا کرنا ہے، اس سے الگ ہو جانا ہے، اور اگر اس سے بھی نہ سمجھے وضربوہن،
پھر اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، ہلکی پھلکی اس کی پٹائی کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر بعض لوگ جو ہیں وہ ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، اور آج کل تو اللہ معاف کرے بعض لوگ تو قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں، اور بعض جاہلانہ قسم کی رسومات لوگوں میں ہیں، عورتوں کے سر تک مونڈ دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملک میں ایسے عجیب عجیب قسم کے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو جو کام سب سے آخر میں بتایا ہے اس کو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں، حالانکہ پہلے فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ، اور پھر اس کے بعد ان کا اگر نہیں سمجھتی اس کا بستر جدا کرو، اور اگر اس سے بھی نہ باز آئے تو پھر فرمایا کہ پھر اس کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے ترتیب ہی الٹی رکھی ہے۔ جب ترتیب الٹی رکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر بگاڑ تو پیدا ہوگا، پھر فساد تو پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، اپنے اندر صبر اور حوصلہ پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ عورت کو انسان جب لے کے آتا ہے تو اس کو 2-4 دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے لے کے نہیں آتا، اس وقت تو نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ میں نے پوری زندگی گزارنی ہے، تو یہ نیت ہوتی ہے۔ تو اگر بیچ میں کوئی کہیں کسی فرد کی طرف سے بھی کوئی ناگواری والا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر دونوں کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اور اس پر بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے جب انسان صبر کرتا ہے تو اس پر اجر و ثواب ہے۔ تو سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ رہن سہن کا، ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہی ہم لوگوں نے وہ سیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ہمارے ہاں اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیتی عورتیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو، پھر دائیں بائیں نہ جاؤ۔ اور پھر فرمایا اگلی آیت نمبر سورہ نساء کی 35 میں، اگر تم دونوں سے یہ معاملہ سلجھتا نہیں ہے، تمہارا معاملہ مزید الجھتا جا رہا ہے، میاں بیوی کا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، وہ اختلاف ختم نہیں ہو رہا، کم نہیں ہو رہا، تم خود نہیں کر سکتے، یا تمہارے مزاج کے اندر کوئی ایسی بات ہے، تو پھر فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہارے درمیان اس طرح کا کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تو پھر کیا کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک ثالث وہ مرد کی طرف سے، میاں کی طرف سے ہو جائے، اور ایک ثالث، ایک حکم وہ عورت کی طرف سے ہو جائے، وہ باہم آپس میں اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے، صلح کی کوشش کرے۔ لیکن ہمارے ہاں عجیب نظام ہوتا ہے، پہلی بات تو غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی آپس کے معاملات کو آپس سے نکال کے باہر لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جن لوگوں کو ثالث اور حکم بنایا جاتا ہے ان کی نیت ہی صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ بیچ میں اپنا وار وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جاہل قسم کے لوگوں کو بیچ میں جرگے کا یا فیصلے کا اختیار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے فیصلہ کروائیں، اپنا حکم اور ثالث ان لوگوں کو بنائیں جن کو اللہ کے اس قانون کا پتہ ہے، جو اس قانون سے واقف ہیں، ان کو بنائیں گے تو پھر یہ والے معاملہ نہیں ہوگا، پھر یہ گڑبڑ نہیں ہوگی جو ہمارے خاندانوں میں جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ایک فرد وہ بھی صحیح نیک صالح ہو، اس کی نیت صحیح ہو، صلح کرنے والا ہو، صلح کروا سکتا ہو، بات کو سمجھ سکتا ہو، سمجھا سکتا ہو، تو ایسے شخص کو مقرر کریں تو بات نہیں آگے جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی معاملہ نہیں حل ہو رہا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنا وہ مشکل ہے، تو پھر اللہ جل شانہ نے تب جا کے پھر طلاق کا اختیار دیا ہے اور طلاق کی اجازت دی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو اس صورت میں پھر فرمایا کہ تم ایسا کرو۔ لیکن ہمارے ہاں جو چیزیں وہ 10ویں نمبر پہ جا کے کرنے کی ہوتی ہیں ہم ان کو سب سے پہلے کرتے ہیں، جو چیزیں 9ویں نمبر پہ جا کے کرنے کی ہوتی ہیں ان کو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں،
تو جس کی وجہ سے جب ترتیب ہی پتہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر معاملات تو خراب ہوں گے۔ جیسے زندگی کے اصول ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے تو اس کے اصول ہے پہلے آپ یہ بنائیں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے۔ اگر آپ سب سے بعد والا کام سب سے پہلے کریں گے تو معاملہ خراب ہوگا۔ تو اسی طرح یہ زندگی گزارنے کے بھی اصول اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان کو آپ اس طرح کریں گے پھر تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حل کریں گے تو پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہی جا کے علماء کے پاس جا کے اس سے رہنمائی لینا چاہیے کہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اس اختلاف کو ہم ختم کب کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک شخص آیا، بالکل طلاق دینے پہ تلا ہوا تھا، رویا میرے پاس آ کر، تو اس کو میں نے ساری ترتیب جو اللہ جل شانہ نے بتائی ہے سمجھائی ہے، اور وہ تنگ تھا اپنی بیوی سے، اب الحمدللہ صحیح زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو فوراً طلاق تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور اگر طلاق کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے، نہ ہم نے سیکھا ہے، نہ ہم نے سمجھا ہے، اور نہ ہم اس طرح کرتے ہیں۔ طلاق دینے کا طریقہ اگر تمہاری بات نہیں بن رہی، تمہارا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، طلاق دے سکتے ہو، لیکن اس کا طریقہ ہے۔ ہمارے 3 طریقوں سے عام طور پر طلاق دی جاتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، جو سب سے بہتر طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو اس پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے جب اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو، ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے، بس۔ اس کے بعد 3 ماہواریاں گزر جائیں گی، عورت خود ہی اس کے نکاح سے اگر نہیں رکھنا چاہتا تو نکل جائے گی۔ اب یہاں اگر اس نے ایک طلاق دی ہے تو اس کے پاس اختیار موجود ہے، چاہے تو یہ عدت کے اندر نکاح کر لے، رجوع کر لے، عدت کے اندر رجوع کر لے، چونکہ ایک طلاق دینے سے صریح الفاظ کے ساتھ، لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دینے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، ایک طلاق واقع ہوتی ہے بس۔ اب یہ اگر اس نے ایک طلاق دی ہے تو یہ دوبارہ رجوع کر لے، وہ عورت اس کی بیوی بن جائے گی صرف رجوع کرنے سے، اور نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے اس عدت کے دوران نکاح اس سے رجوع نہیں کیا، اب یہ ہوگا کہ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ عدت ختم ہونے کے بعد صرف اور صرف نکاح کرے بس، اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی آسان بات ہے۔ بعد میں جب ساری کچھ کر کے تو پھر آتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کے مطابق چلو، تاکہ ہو سکتا ہے وقتی ہو، آپ کو جذبہ ہو، غصہ ہو، کچھ وقت کے بعد انسان کا غصہ وہ مر جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے طلاق دینے کا، اس لیے اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عورت کی 3 ماہواریاں ہوتی ہیں، ہر ماہواری میں اس سے صحبت نہ کی جائے اور اس کو ایک طلاق دی جائے۔ جب 3 ماہواریاں گزر جائیں گی، اسی طرح اس کو ساتھ ہی 3 طلاقیں بھی ہو جائیں گی، اور عورت اب اس سے آزادی ہو گئی ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی وار میں ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، یا لوگ اس سے بھی زیادہ 100 طلاق دیتے ہیں اور 10 طلاقیں دیتے ہیں، اس طرح کے الفاظ کے نا۔ تو یاد رکھیں، اس طرح اگر 3 طلاقیں دے دی تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح طلاق دینا ہی گناہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے طریقہ، اور دوسرا اس کو اس لیے طلاق بدعی کہتے ہیں، بدعت، یہ بدعت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس آخری طریقے کے مطابق طلاق دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے جب غصہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر جا کے جی مولانا صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب، بس غصے میں تھا، پتہ نہیں چلا، سمجھ نہیں آئی، اب مہربانی کریں کوئی صورت نکالے۔ اب کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے کہ الطلاق مرتان، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اس 2 طلاقوں کے بعد اگر ایک اور طلاق دے دی ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اس کے لیے جب تک کہ کسی اور جگہ نکاح شادی نہ کرے، دوبارہ اس مرد کے ساتھ
ان میاں بیوی کا آپس میں دوبارہ رہنا یہ حلال نہیں ہے. اب وہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے، پکی پکی حرام ہو گئی ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں طلاق مغلظہ کہتے ہیں. اس طرح کی طلاق، اب یہ پکی اس کی بیوی نہیں رہی، جدا ہو گئی ہے. تو اس بات کو سمجھیے، تو شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، جو ترتیب بتائی ہے طلاق کی، وہ یہ ہے. اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو بعد میں پھر بھی پوچھ سکتا ہے. اگر کہیں آپ کا ارادہ کسی کا بن رہا ہو، طلاق دینے سے پہلے جا کے پوچھے کسی مفتی سے کہ طلاق میں دینا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ کار ہے. ہو سکتا ہے وہ سمجھا دے، بچ جائے. لیکن اگر نہیں تو پھر اس طریقے کے بتاؤ. تو طلاق اس طرح نہیں دینی چاہیے. یہ طلاق دینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ بری بات ہے. تو میرے بھائیوں، جو پہلے دو طریقے ہیں شریعت نے بتائے ہیں، اس میں پھر بھی آپشن ہے کہ ایک طلاق دو، اس نے تین تو دی نہیں ہے، رجوع کر لو. اگر رجوع بھی نہیں کیا، عدت گزر گئی ہے، پھر بھی نکاح کر سکتے ہیں دوبارہ. حلالے کی ضرورت بھی نہیں ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو تیسرا طریقہ ہے جس میں تین یا اس سے زیادہ طلاقیں اکٹھی ایک دفعہ دے دی، تو یاد رکھو اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی ہے. اب وہ عورت اب اس کی بیوی نہیں رہی. کسی اور جگہ جا کے وہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کرے. وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ پھر مباشرت بھی کرے گا، ہم مستری بھی کرے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو کبھی طلاق دے 10 سال 20 سال کے بعد، جب بھی، یا وہ قضائے الہی سے فوت ہو جائے. اب یہ عورت دوبارہ پہلے خامند کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی. کوئی راستہ نہیں ہے، بیچ میں طریقہ نہیں ہے. تو یہ اتنا لمبا چکر، اتنی مشکل اللہ نے تو پیدا نہیں کی ہے، ہم نے خود کی ہے. اللہ نے تو یہ طریقہ بتایا ہے، شریعت نے تو یہ طریقہ بتایا ہے، لیکن ہم نے اس کو بائی پاس کیا ہے. اب اگر عورت کو 3 طلاقیں دے دی اور اب وہ عدت اگر گزار رہی ہو، یا عورت کا شوہر مر جائے، تو طلاق والی عورت عدت گزار رہی ہے، یا کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے. اب عدت کے مسائل ذرا لمبے ہیں، میں چاہتا بیان کروں لیکن وقت ختم ہونے والا ہے. تو اب اس عدت کے دوران یہ عورت کسی بھی جگہ نکاح نہیں کر سکتی. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 ہے. فرمایا کہ عزم ارادہ بھی نکاح کا نہیں کرنا ہے، عدت کے دوران نکاح کا عزم ارادہ بھی نہیں کرنا، اس سے منع فرمایا ہے. چاہے جائے کہ اس کے ساتھ نکاح کیا جائے. اس لیے اگر اس کے ساتھ نکاح کیا تو یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح فاسد باطل ہے، یہ نکاح منعقد نہیں ہے، اور یہ نکاح کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے. اس دوران جو آپس میں وہ میل ملاپ کریں گے وہ ناجائز ہوگا، زنا تصور کیا جائے گا. اب عجیب سی بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے ایک جج نے یہ والا فیصلہ دیا کہ اگر عدت کے دوران نکاح کر لیا کسی عورت نے، وہ ایک فیصلہ کسی عورت کا مقدمہ تھا، تو پہلے والے شوہر نے، عورت نے دوسری جگہ عدت کے دوران نکاح کیا تو اس پہ کیس کر دیا، تو اس نے اس کی درخواست کو خارج کر دیا کہ عدت کے دوران جو نکاح ہے کہتا ہے باطل نہیں ہے، بے قاعدہ ہے. تو یہ قرآن و سنت کے اس روح کے خلاف ہے. جو اللہ نے حکم دیا اس کے خلاف ہے. عدت کے دوران نکاح کا ارادہ کرنے سے منع کیا ہے، اور اگر کسی نے کر لیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی تک وہ پہلے شوہر کی بیوی ہے. تو عورت ایک ہی وقت میں تو 2 شوہروں کی بیوی نہیں ہو سکتی. ہاں عدت ختم ہو جائے، اب وہ اس کا پہلے شوہر سے تعلق نہیں رہا، اب وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن عدت کے دوران نہیں. اسی وجہ سے عدت گزارنے کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ عدت عورت اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی. جس نے اس کو طلاق دی ہے یا جس کی وہ بیوی تھی اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس گھر میں عدت گزارے گی، اور اس دوران اس عورت کا خرچہ نان نفقہ اس پہلے والے شوہر پہ لازم ہے. تو یہ سب چیزیں، یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک اس کا نکاح پہلے سے بالکل یہ ختم نہیں ہوا. صرف طلاق سے ختم نہیں ہوتا. اس لیے تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر وہ عدت کے دوران ہے تو مرد اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے.
اس لیے کہ اس کی بیوی بالکل یہ ختم نہیں ہوئی. بہرکیف یہ بہت ایک عجیب قسم کا فیصلہ تھا. اگر اس طرح کوئی کر لیتا ہے تو پھر اس قاضی کو چاہیے، اس جج کو چاہیے، اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا اس کو تعزیراً سزا دے تاکہ اور لوگ اس فعل حرام کا ارتکاب نہ کریں. لیکن یہاں جج صاحب نے جو فیصلہ دیا اس سے تو عام لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی جو مرضی کریں. تو یہ بہت غلط بات ہے. یہ طلاق اور عدت وغیرہ کے جتنے مسائل ہیں ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس دوران اسی طرح کریں گے تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہے. اور عورتوں کے ساتھ نرمی طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا، بخاری میں ہے کہ المرأۃ کالذیل، فرمایا کہ عورت تو یہ پسلی کی طرح ہے، جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا اس طرح ہے. ان اقمتها کسرتها، اگر تم اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو کوئی ٹوٹ جائے گی. تو لوگ یہ کرتے ہیں جیسے کوئی ٹیڑھی شاخ ہو کسی درخت کی، اگر آپ اس کو ایک حد تک تو موڑ سکتے ہیں لیکن زیادہ موڑیں گے تو ٹوٹ جائے گی. تو عورت کا معاملہ بھی یہی ہے. اس لیے عورتوں کے ساتھ چلنا اگر نہیں سمجھ آتا تو سیکھیں، علماء سے پوچھیں. اگر کہیں اختلاف پیدا ہو جائے گھر میں تو طلاق فوراً نہ دیں، سیکھیں. ہو سکتا ہے صلح کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور اگر دینی بھی ہو تو اس کا بھی طریقہ سیکھیں. کل کہیں آپ پشیمان ہو جائیں، پھر آپ کہیں میرے 4-6 بچے ہیں، اب کوئی صورت نکالیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے سے پوچھیں. ساری گولیاں مار کے فائر کر کے پھر آگے آپ کہیں جی ڈاکٹر صاحب اس کو زندہ کرو، وہ کیسے زندہ ہو، تو مر گیا ہے. تو اس لیے ساری گولیاں اکٹھی فائر نہ کریں. اس طلاق کی مسائل کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر صبر اور حوصلہ برداشت پیدا کر کے تو اپنے گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی یہ طریقہ ہے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.